خانہ کعبہ کی تاریخ میں ایک مرتبہ ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کا ذکر کرتے ہوئے دل کانپ اٹھتا ہے۔ ناظرین، عربیوں کا ایک مشہور بت جو صفا و مروہ پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا، یہ وہ بت تھے جنہیں لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشا تھا، بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کیا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایسا خوفناک عذاب دیا جو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ جب سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی، اس دن سے لے کر آج تک جس نے بھی خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی یا بے حرمتی کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ قبیلہ بنو جرہم کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی جس کا نام نائلہ تھا، جو یمن کے علاقے میں رہائش پذیر تھی۔ یہ عورت اپنے قبیلے میں لوگوں کو اپنا حسن و جمال دکھا کر لوگوں کو خوش کیا کرتی تھی۔ یہ حسین و جمیل لڑکی فاحش کپڑے ڈال کر گھر سے باہر آیا کرتی تھی۔ معاشرے کے مرد اور لڑکے اس کا پیچھا کیا کرتے تھے۔ ہر کسی کا یہی دل کرتا تھا کہ میرا تعلق اس لڑکی سے بن جائے۔ اس قبیلے میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی تھا جس کا نام اصاف بن یالا تھا۔ اصاف اور نائلہ ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے تھے۔ یہ محبت بہت ہی جلد جسمانی حوث تک جا پہنچی۔ یہ دونوں محبت کے نشے میں بدکاری کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں لوگوں سے چھپ کر کئی مدت تک زنا کرتے رہے۔ جب دونوں کے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ دونوں بدکاری کرتے ہیں، اس دونوں کے گھر والے یہ بات سن کر بہت ہی شرمندہ ہوئے۔ ان کے گھر والوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے کو ملنے سے منع کیا، لیکن یہ دونوں زناکاری سے باز نہ آئے۔ اس طرح دونوں کے گھر والے ان کے خلاف ہو گئے۔ گھر والوں نے ان دونوں کو ملنے پر پابندی لگا دی۔ ایک دفعہ بنی جرہم کا ایک قافلہ خانہ کعبہ میں حج کے سلسلے میں آیا۔ نائلہ اور اصاف بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ حج کے دنوں کا واقعہ تھا کہ کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ انہوں نے موقع کی مناسب دیکھا تو یہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے۔ عزیز دوستو، جب انہوں نے اپنے آس پاس کسی کو نہ پایا تو انہوں نے بدکاری کرنا شروع کر دی۔ نائلہ اور اصاف کی اس بے حرمتی پر زمین و آسمان لرز اٹھے۔ جب وہ خانہ کعبہ میں زنا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس طرح سے آیا کہ دونوں پتھر کے بن گئے۔ جب خانہ کعبہ کے لوگ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو دونوں پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ قافلے والوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مقدس جگہ پر یہ زنا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ قافلے والوں نے ان دونوں کے پتھر جسم کو اٹھا کر باہر لا کر کھڑا کر دیا تاکہ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ مقدس جگہوں پر بے حرمتی کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے۔ ناظرین، کچھ دن کے بعد مکہ کے لوگوں نے اصحاف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا پر کھڑا کر دیا۔ نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب وہ پہاڑیاں ہیں۔ انہیں دو پہاڑیوں کے گرد بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں کافی چکر کاٹے تھے۔ اس وجہ سے ان پہاڑیوں کو بہت ہی مقدس مانا جاتا تھا۔ جو بھی حج کرنے کے لیے وہاں جاتا وہ اس پہاڑیوں پر چڑھ کر طواف کیا کرتے تھے۔ جب نائلہ اور اصاف کے بت کو وہاں کھڑا کیا گیا تو ان کی سزا یہ مقرر کی گئی کہ جو بھی صفا اور مروہ پر طواف کرنے کے لیے جائے تو ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مار کر واپس آئے۔ کافی مدت تک جوتے والا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد لوگ ان بتوں اصاف اور نائلہ کو ہاتھ لگانا ہی مناسب سمجھتے تھے۔ ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگوں نے ان بتوں کو محبت کی علامت سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ قبیلوں میں اصاف اور نائلہ کی کہانی کو بڑے فخر سے ایک دوسرے کو بیان کیا جانے لگا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو محبت کی دیوی اور دیوتا ماننا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ صورتحال ہو گئی کہ اصاف اور نائلہ کے بت کو عرب والے بڑے بتوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اصاف اور نائلہ بت کے عرب والے اتنے پاگل ہو گئے تھے کہ وہ ان پر منتیں مانگتے تھے۔ ان بتوں کو سجدے اور قربانی بھی دیا کرتے تھے۔
حضرت زید بن حارث سے مروی ہے کہ جہالت کے زمانے میں مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو اصحاف اور نائلہ کے اس بت کو ہاتھ لگاتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ جب ہم ان بتوں کے پاس گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان دونوں بتوں کو ہاتھ لگانے سے منع فرمایا۔ زید بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ان کو چھونے سے کیا ہوتا ہے۔ میں نے ان بتوں کو ہاتھ لگائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سختی سے منع کیا اور فرمایا کہ زید بن حارث میں نے تم کو منع کیا۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ اس کے بعد وحی نازل فرمائی۔ ایک دن ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت اور تبلیغ دینا شروع کر دی۔ 10 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو عروج دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا۔ مکہ کو فتح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں پہنچے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علی علیہ السلام نے تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ریزہ ریزہ کرتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا۔ بے شک باطل نے ایک دن ختم ہو ہی جانا تھا۔ اسی طرح آپ نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ پر تشریف فرما گئے تو اصحاف اور نائلہ کے بتوں کو خود ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اصحاف اور نائلہ کے بت کو بطور عبرت کے لیے صفا اور مروہ پر کھڑا کیا تھا، لیکن شیطان نے لوگوں کے دلوں میں اس طرح سے وسوسے ڈالے کہ لوگ اصحاف اور نائلہ کی عبادت کرنے لگے۔ اس زمانے کے لوگ بس اصحاف اور نائلہ کے بت کی پوجا ہی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی کہانی کو بڑے فخر کے ساتھ ایک دوسرے سے بیان کرتے تھے۔ یہ بت اس لیے کھڑے کیے گئے تھے کہ لوگ ان بتوں پر لعنت بھیجتے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مقدس جگہ پر یہ بدکاری کی۔ لیکن عرب کے لوگوں نے ان دونوں بتوں کو محبت کے بت کا درجہ دے دیا اور ان کی کہانیوں کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کرنے لگے۔ آج کل کے جدید دور میں یہی بات ہے کہ جو کوئی بندہ سنگین جرم کرتا ہے تو لوگ اس کو بڑے فخر سے ہیرو کا درجہ دیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔